بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف سب اللہ رب العزت کے لیے جو اپنے جمال میں مستور اور کمال میں یکتا ہے، اور لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے۔ صبح نور کے ساتھ آپ کے میزبان طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، پروگرام صبح نور میں ہمیشہ کی طرح حضرت ابو انیس محمد برکت علی کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سیدنا مزیل الغم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار غم دور فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام پر۔ حضرت جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں کہا، اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے تھے، ہم ظلم و تشدد کا شکار تھے اور غلامی کی چکی میں پس رہے تھے۔ اتنے میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کی جہالت سے نکال کر اچھائی کے راستے پر چلایا اور یتیموں، بیواؤں اور ناداروں کا سہارا بن کر انہیں ہر قسم کے غموں سے نجات دلانے کی تلقین فرمائی۔ حضرت جعفر طیار، یہ ان کا خطیبانہ اسلوب ہے جو کہ ان کی خطابت پر بھی ہے اور ان کی شاعری پر بھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کا اسلوب رجزیہ تھا اور حضرت حسان بن ثابت یہ شاعر دربار رسالت تھے، ان کا اسلوب شاعرانہ تھا۔ ناظرین، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور توصیف کا سلسلہ آغاز کائنات سے ہے اور اس کائنات کے تخلیقی پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، مبشرات کے سلسلے عرب شاعری کا ایک مستقل موضوع ہیں۔ عربوں کے ہاں ابلاغ کا سب سے مؤثر میڈیم جو تھا وہ شاعری تھا۔ شعر گوئی ان کی فطرت کا حصہ تھی۔ عرب بالعموم دو موقعوں پر بطور خاص لوگوں کو اور خاندانوں کو مبارکباد دیتے، ایک جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا اور دوسرا جب کسی قبیلے اور خاندان میں کسی شاعر کا ظہور ہوتا۔ فصاحت و بلاغت کا جوبن ان کے لیے ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی تھی۔ بات سے بات نکالنا اور چراغ سے چراغ جلانا ان کی عادت ثانیہ تھی۔ وہ ہر قبیلے کا ایک اپنا شاعر تھا اور اپنے شعراء کو وہ بہت عزت، اعزاز اور اعتماد اور فخر کے ساتھ یاد کرتے تھے۔ زمانہ قبل اسلام میں عکاظ کے میدان میں میلہ سجتا تھا جو اپنی اہمیت کے اعتبار سے بین البر اعظمی تھا۔ پوری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے، وہاں تجارت ہوتی، وہاں پر کھیل کود ہوتی، بہت سی چیزیں ہوتی، لیکن اس کا ایک اہم ترین ایونٹ جو تھا وہ شاعری تھا۔ ملک الشعراء، عرب کا سب سے بڑا شاعر نابغہ زبیانی، اس کا عکاظ کے میدان میں خیمہ سجتا اور ہر قبیلے کا شاعر اس کے سامنے آ کر اپنا قصیدہ پڑھتا اور سال کا بہترین قصیدہ آب زر سے لکھ کر کعبے کے اوپر لٹکا دیا جاتا اور یہ ایک اعلان ہوتا کہ آئندہ سال جو لوگ اپنے قصیدے لے کے آئیں وہ اس کی ٹکر کے اور اس کے پائے کے ہوں۔ از خود نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ کے اندر جب بنو تمیم کا وفد حاضر ہوا تو انہوں نے بات چیت سے قبل عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارا ایک شاعر ہے اور ہمارا ایک خطیب ہے، ہمارے شاعر کے مقابلے میں اپنا شاعر اور ہمارے خطیب کے مقابلے میں اپنا خطیب پیش کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت اور ثابت بن قیس کو بطور خطیب پیش کیا۔ مقابلہ ہوا اور اس موقع پر اقرع بن حابس اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑھ کر اور آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بڑھ کر ہے۔ قس بن سعدہ الیادی، عرب کا یہ وہ معتبر اور اولوالعزم خطیب ہے جس کی خطابت کے خوبصورت نقش
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں محفوظ رہے۔ آپ زمانہ ابتدا میں کسی موقع پر اوقاز تشریف لے گئے اور آپ نے اس کی خطابت کے کچھ نمونے دیکھے۔ عربوں کے اندر خطابت کا بہت کڑا معیار تھا۔ خطیب کی شخصیت بہت وزادار ہو، خوبصورت ہو، وہ حسن تکلم کا پیکر ہو۔ خطیب بلند جگہ پہ کھڑا ہوتا، سر پر امامہ باندھتا، ہاتھ میں عصا لیتا، کمان کی ٹیک لگاتا، اور اس کی خطابت میں کہیں جھول، کہیں معیار سے گرا ہوا جملہ، اور کہیں کھانسنا، اور کوئی عام معیار سے گری ہوئی بات کہنا، عرب اس کو عیب تصور کرتے تھے۔ ابتدائی تمہید کے بعد خطیب جب اپنے اصل موضوع کی طرف آتا تو اما بات کہہ کے آتا۔ یہ وہ بنیادی خوبیاں اور اوصاف ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ اسلام میں بھی قبول فرمایا اور اختیار فرمایا۔ عربوں کی یہ صلاحیتیں جو شاعری کی تھیں اور خطابت کی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی کے سبب آپ کی ولادت اور پھر آپ کی بعثت کے بعد ان کو ایک نیا افق عطا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلا شعر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کہا، آپ کو باہوں میں لیا، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نعمت پر ہدیہ تشکر بجا لائے، الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ پاکیزہ آستینوں والا بیٹا عطا کیا اور میں اس کو تیرے گھر کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت ابو طالب کا قصیدہ لامیہ عربی لٹریچر کے ماتھے کا جھومر ہے۔ صحیح بخاری سے لے کر ابن حشام اور ابن کثیر نے اس کو عظیم اور بلیغ قصیدے کے عنوان سے جانا ہے۔ 90 سے زائد اشعار، اور جس میں پہلا شعر جو کہا گیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل اوائل عمری میں، بچپنے میں وَابْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ حسن صورت اور حسن سیرت کا یہ مرقع، یہ اس عظیم قصیدے کا ابتدائیہ، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدے میں عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ادوار میں مختلف پیش آنے والے مراحل کی مناسبت سے اشعار کہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے ناظرین کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی حضرت ابو طالب کے ان اشعار کو یاد کرتے رہے۔ آج کا ہمارا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گئے نعتیہ قصائد اور نعت گوئی ہے، اور جس کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت معتبر شخصیات موجود ہیں۔ میرے پہلے مہمان ڈاکٹر شبیر احمد جامی، آپ ان سے متعارف ہیں، عربی زبان و ادب اور اسلامی علوم و معارف پر ان کو بہت ملکہ ہے۔ میرے دوسرے مہمان مفتی محمد سعید رضوی بہت محترم ہیں میرے لیے، اور ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری۔ میں ان تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ نعت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حافظ نعیم ناصر چشتی۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا موضوع جو ہے وہ اعتقادی اعتبار سے، فنی اعتبار سے بہت جہتیں رکھتا ہے، اور جدید تناظر میں اس پر بہت کچھ کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ آپ استاد ہیں اور استادانہ رہنمائی کے لیے میں آپ سے طالب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بخاری صاحب، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنا اور نعت کہنا، اس کی اگر اعتقادی اہمیت کی طرف جائیں تو ایک بات قاعدے کے طور پر یاد رکھیں کہ مذاہب کے اندر نبی کو مرکزی اور محوری حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ واہ واہ، نیوکلیس۔ اور دین کا پورا نظام، خواہ عقائد کا ہو یا خواہ اعمال کا اور اخلاق کا، وہ نبی کے گرد گھومتا ہے۔ واہ واہ، اس لیے نبی کی شان کا تحفظ، مقام کا تحفظ اور آداب کا تحفظ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام خود بھی فرمایا اور اس کے باقاعدہ احکامات بھی جاری فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک تعلق ہے نعت کا، عقیدے کا اور روحانیت کا جو مزاج ہے، اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے۔ جہاں تک تعلق ہوتا ہے نثر کا مزاج زیادہ تر ظاہر سے زیادہ موافقت رکھتا ہے۔ واہ۔ اس کے اندر وہ جذباتیت اور اس کے اندر وہ
انس کا اس درجے کا پہلو نہیں ہوتا کہ جو جذبات کی صحیح ترجمانی کر سکے. اس کی وجہ سے یہ جو نظم یا نعت یا شعر بندی اور قافیہ بندی کے جو اسالیب ہیں، یہ علم کے اظہار کے یا کلام کے اظہار کے وہ رنگ ہیں جہاں مضامین و مطالب ظاہری معنی کے ساتھ وہ جذباتی اور داخلی معنی پر بھی دلالت کرتے ہیں. واہ سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ ہمارے عالم اسلام میں نثر کی شہرت کی بجائے یہ نظم، نعت اور ان مطالب پر جو مشتمل شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی مظاہر ہیں، ان کو بڑا نمایاں رنگ حاصل ہوا. اور ویسے انسان کی فطرت بھی ہے، وہ نثر کی بجائے نظم کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، زیادہ مائل ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان مرکب ہے جسم و روح کا، اور اس کے جسم و روح کی زیادہ مناسبت ہے نظم سے. اس وجہ سے وہ ادھر راغب زیادہ ہے، کیونکہ جذبات کی تسکین روح کی اس سے ہوتی ہے، اور پھر ظاہری الفاظ بھی اس میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. دوسرا بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے جو نعت لکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے نعت لکھنے میں جن میادین کو منتخب کیا ہے، وہ سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا ہے وہ یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کو اکٹھا کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی آپ کی صورت کا نقشہ بھی ایسا باکمال کہتا اور آپ کی سیرت کے اتباع کا درس بھی ایسا کامل درجے میں دیا تاکہ آپ کی صورت اور سیرت کے تمام فیوزات لوگوں تک پہنچے. سبحان اللہ. تیسرا جس بات پر ہمارے نعت لکھنے والوں نے اور نعت پڑھنے والوں نے جس بات پر بہت زیادہ زور دیا وہ یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر اور اللہ تعالیٰ کی برہان اعظم کے طور پر متعارف کرایا جائے. سبحان اللہ. کیونکہ جو آپ کی ذات گرامی کے یہ پہلو ہیں، یہ ایمان کی جان ہے. یہ ایمان کی جان ہے. اور عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک فارسی ادب اور پھر اس کے بعد بر صغیر کے اندر جو صوفیانہ نعت ہے، میں اس پر بھی آپ سے رہنمائی لوں گا. میں مفتی محمد سعید رضوی صاحب آپ سے چاہوں گا کہ نعت گوئی کے مضامین جو ہیں، یہ ہم نے یہی سنا ہے کہ ان کا جو بنیادی منبع اور مصدر ہے وہ تو قرآن ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس پر آپ ہمیں ضرور رہنمائی عطا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب قبلہ ابھی بڑی خوبصورت انداز میں نعت کی وضاحت کی کہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نعت کو اگر ہم سمجھیں کہ نعت ہے کیا، تو نعت یہ ہے کہ اوصاف و خصائل و شمائل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظمی انداز میں بیان کرنا. سبحان اللہ. اور یہ ہمیں قرآن پاک سے بخوبی رہنمائی ہوتی ہے. قرآن کریم حالانکہ کوئی باقاعدہ طور پر نظم میں اتارا نہیں گیا، لیکن کسی جگہ پہ آپ جب دیکھتے ہیں اسلوب قرآن، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بھی اللہ پاک نے بہت اعلیٰ انداز میں بیان اور وہاں پر جو لفظی ترنم اور معنوی حسن ہے، وہاں تو عربوں کی شاعری دم بخود ہو گئی اور انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے جی. اور وہ آپ مطلب جانتے ہیں کہ وہ جب جیسے ابھی آپ نے اشارہ کیا انٹرو میں کہ وہ آب زر سے لکھ کر جب لٹکایا جاتا تھا تو صرف سورت اخلاص کے آنے پر جب سورت اخلاص وہاں کسی نے جا کے لٹکا دی تو اس کے بعد کوئی وہاں لٹکانے نہیں آیا اپنی شاعری. جبکہ حالانکہ قرآن نے اس کی وضاحت کی کہ قرآن کوئی شاعری نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر شاعری کا الزام لگتا تھا کفار کی طرف سے. تو اللہ کریم کو یہ منظور نہیں تھا کہ جیسے وہاں کے اس وقت کے آوارہ مزاج شاعر ہوتے تھے کوئی ایسے سمجھے. حالانکہ نظم قرآن پاک میں موجود ہے اور حضور کے اوصاف و خصائل تو پورا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اب یہ دیکھیے یہ پوری نظم ہے اور ہر آیت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر رہا ہے. خود رب العالمین خالق کائنات نے ہمیں یہ اسلوب قرآن سے عطا فرمایا اور اسی لیے جو باکمال نعت گو گزرے ہیں جنہوں نے نعت کہنے میں درجہ کمال پایا بر صغیر میں، میرے جو آئیڈیل ہے امام محمد رضا بریلوی علیہ رحمہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی. نعت سیکھی ہی قرآن، نعت کہنا سیکھا ہی قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی. شاید ان کا مصرع بھی یہ ہے. جی مصرع یہی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نعت کہنا اتنا مشکل کام ہے، یہ دو دھاری تلوار پہ چلنے. اور اس کے لیے پھر وہ پتہ نہیں ان کا ہے یا کسی کا کہ نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. یہ تو کسی ان کے محب نے لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نعت کہنا یہ دو دھاری تلوار پہ چلنے کے مترادف ہیں. اس کی وجہ کیا ہے
کہ حمد میں آپ جتنا مرضی مبالغہ کریں، وہ اللہ کی شان ہے، آپ کرتے جائیں، اس میں کوئی حد نہیں ہے. اور نعت میں آپ نے حد میں رہنا ہے، یعنی آپ ایسا انداز اختیار کریں کہ نعوذ باللہ شان الوہیت تک پہنچ جائیں، یہ بھی گوارا نہیں ہے، اور کوئی تنقیص ہو جائے یہ بھی گوارا نہیں. تو ان دو حدوں کے بیچ میں رہ کر شان مصطفیٰ کو بیان کرنا اصل نعت یہ ہے. سبحان اللہ. اور یہی ہمیں دور صحابہ میں اور اس کے بعد ہمارے ائمہ، خاص طور پر امام زین العابدین ہیں، اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، ان کے دیوان آپ دیکھیے، تو انہوں نے جس انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے، یہ نعت کا معیار ہے. اور آج کے پروگرام سے ہمیں یہ سبق، ہمارا یہ پیغام بھی جانا چاہیے کہ اس دور کے جو نعت گو شعراء ہیں ان کے لیے بھی یہ چڑی اڑی اور کوا اڑا والے کلام خدا کے لیے چھوڑ دیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت بیان کریں جس کے وہ حقدار ہیں. جب قرآن نے اسلوب دے دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نعت پڑھی گئی اور صحابہ اکرام کا جو طرز عمل ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، تو پھر اسی کی اتباع ہم پر لازم ہے. اور میں بڑی دلچسپ بات جو کہ نعت کا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ یہاں کے کلچر کا حصہ ہے، تو از خود ایک تو اوائل دور میں جس قبیلے کو سب سے زیادہ نعت کہنے کی سعادت میسر آئی وہ از خود خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نعت کا لفظ باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جس کو ترمذی نے روایت کیا، آپ کہتے ہیں یقول ناعت ہو یا رسول اللہ، یہ آپ کا نعت خواں کہتا ہے، نعت گو کہتا ہے، لا مرا قبل ولا بعد مثلہ، نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا تھا اور نہ آپ کے بعد. ڈاکٹر صاحب، قرآن کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ احادیث کی بھی کچھ آپ ایسی مثال دے دیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نعت گوئی تو بالکل اوائل دور میں، یعنی نعت کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی ہماری اسلام کی تاریخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت اشارات قرآن پاک میں موجود نعت کے حوالے سے قبلہ رضوی صاحب نے فرمائے. لب پر ورق ورق کے درود و سلام ہے، لا ریب لفظ لفظ خدا کا کلام ہے، سبحان اللہ. ہر سمت ہے محامد سرکار کی جھلک، سبحان اللہ. قرآن ایک نعت مسلسل کا نام. واہ واہ. تو یہ نعت مسلسل قرآن سے شروع ہوتی ہے. اور احمد ندیم قاسمی کا مجھے بھی شعر یاد ہے کہ شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام، ہم کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام. جی ماشاءاللہ. قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم اور ہم نے اپنے دل پہ اتارا ہے ان کا نام. کیا کہنا. تو پھر جب قرآن پاک سے نعت کا آغاز ہوا تو اسی وجہ سے یہ مضامین عام مخلوق میں سے ایک بشر کے لیے بڑے مشکل ہو گئے، ایک امتی کے لیے، کہ جب اللہ رب العزت خود وصاف ہے اور مداح ہے اپنے حبیب کا، تو کون ہے کہ پھر اس نعت کے تقاضوں کو پورا کر سکے. کسی نے کہا تھا آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی احادیث میں نعت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخرہ. پھر سرکار فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے 6 چیزوں کی وجہ سے دیگر انبیاء پہ فضیلت دی گئی ہے، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. تو یہ سارے وہ معیار ہیں جو سرکار اپنی حدیث میں عطا فرما رہے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ حضرت حسان ابن ثابت کو خود اپنے ممبر پہ بٹھانا، یہ بھی تو احادیث پاک کا وہ مظہر ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ. اور اس کو آپ حدیث تقریری کہیں گے؟ جی بالکل، حدیث تقریری بھی ہے اور حدیث عملی بھی اس اعتبار سے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ممبر پہ بٹھایا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدع لحسان ممبرا حین نافح او فاخر عن رسول اللہ. اور پھر اس سے بھی زیادہ لطف کی بات یہ ہے کہ جب وہ سرکار کی بارگاہ میں کلام اپنا پیش کرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں لا فد فوکا، کہ تیرا چہرہ اور تیرا منہ سلامت رہے. اور 120 سال عمر ہوتی ہے، دانت بھی سلامت ہیں، چہرہ بھی سلامت، دعا عطا فرمائی. اور پھر یہ جملہ حدیث پاک میں نعت کو ایک سند کی حیثیت دے گیا کہ ان اللہ یؤید حسان بروح القدس حین نافح او فاخر عن رسول اللہ، کہ میرا حسان جب میری نعت کہہ رہا ہوتا ہے تو اللہ روح القدس کے ذریعے اس کی تائید فرما رہا. اور 6 ہجری میں مدینہ میں بارش کے لیے جب دعا ہوئی جی، اور 1 ہفتہ بارش ہوتی رہی اور اگلے جمعے کو اعرابی پھر کھڑا ہوا، تو جو الفاظ ہیں حدیث کے وداعی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ بدت نواجز، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر پر اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے نواجز نظر آئے. ثم قال وللہ در ابی طالب لو کان حیا لقرطیناہ، کہ بارش برسنے کا اور یہ آپ کی بات کرنے کا منظر اور مظہر دیکھ کر اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کا چہرہ کھل اٹھتا.
اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کون ہے جس کو ان کا وہ قصیدہ اور وہ شعر یاد ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کانا کا ترید یا رسول اللہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سنا نہیں ہے، پسند کیا ہے اور یاد بھی رکھا ہے. جی. اور پھر یہ دیکھیے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے احادیث پاک اور قرآن میں موجود اسی ذخیرہ نعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ایسی نعت کہہ دی جسے کہا گیا کہ یہ ایک ممکن مکمل نعت پاک ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بر صغیر میں جب نعت آتی ہے، میں فارسی پہ بھی تھوڑی سی آپ سے رہنمائی لوں گا، لیکن بر صغیر میں جب نعت آتی ہے تو اس کا ایک اپنا کلچر ہے اور ہم بہت سی تراکیب اور اصطلاحات کو یہاں سے منسوب کر دیتے ہیں. لیکن جب ہم عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لنا شمسن وللہ فاقی شمسن، لوگوں ایک تمہارا سورج ہے اور ایک میرا مہتاب ہے. وشمسی فوق من شمس السمائی وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء، کہ لوگوں تمہارا آفتاب تو شام کو غروب ہو جاتا ہے، میرے آفتاب کی جو تابشیں ہیں وہ تو رات کی تاریکی میں بھی اور زیادہ زوردار اور تاباں ہو جاتی ہیں. تو یہ روایت جو ہے جس میں زلف و رخسار کی بات ہے، چہرہ عنبرین کی بات ہے، وہ ایک طویل سفر طے کرتے ہوئے بر صغیر میں آتی ہے اور یہاں پر جو صوفیانہ دبستان ہے اس کی نعت کی اثر آفرینی آج تک ہماری خانقاہیں اور محراب و منبر اور مساجد اس سے گونج رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بر صغیر کے اندر چونکہ جہاں علماء کے بڑے اثرات ہوئے وہاں صوفیاء کے بھی بڑے گہرے اثرات ہیں، تو صوفیاء کے ہاں تو پھر باقاعدہ مضامیر کی ناجائز حدود کو چھوڑ کر کلام کے ساتھ یہ مشرب چلتا رہا ہے، اور اس میں زیادہ تر حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو ایک مرکزی حیثیت رہی ہے. آپ فرماتے ہیں جی ذات او خلق را کلید نجات. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے یہ ساری مخلوق کے لیے نجات کی کنجی ہے. ہم حیات جہاں ہم آب حیات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صرف جہان کی حیات نہیں بلکہ اس حیاتی کا آب مبارک بھی آپ ہیں. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں وصفش از حد عقل و جان برتر. آپ کے جو اوصاف ہیں یہ عقل سے اور احساس سے اور جاننے سے بہت برتر ہیں. ان کو حواس نہیں پہچان سکتے. یہی وجہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرب تام حاصل تھا کہ بچپن کا یارانہ بھی تھا اور بے تکلف کی حد بھی تھی اور اسرار الہی کے امین بھی تھے. سبحان اللہ. تو وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بہت قریب ہوں لیکن میں بھی آپ کی حقیقت کو نہیں پہچان سکا، آپ کا مصدر حقیقی کیا ہے جہاں سے آپ جڑے ہوئے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ یا ابو بکر لا یعرفنی حقیقتی سوا ربی، سبحان اللہ، میرے حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا. سبحان اللہ. اب یہ سیدنا صدیق اکبر کی یہ جو روایت تھی اور یہ جو مکالمہ تھا اس کو باقاعدہ امیر خسرو بیان کرتے ہیں. یہ اصل میں اسی کا معنی ہے وصفش از حد عقل و جان برتر، یعنی جہاں تک عقل اور احساس کا تعلق ہے آپ کے اوصاف تو اس سے برتر ہیں. بارگاہش از لا مکان برتر، لا مکان کے اندر بھی آپ اوپر تک چلے گئے جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لکھا کہ وہ کامل صورت حاصل ہو. واہ 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 واہ. میں ڈاکٹر صاحب جب دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا تو میں فارسی جو نعتیہ ذخیرہ ہے جس میں رومی ہیں، سعدی ہیں، جامی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ انہی کے نام سے اکتساب آپ کے نام کا حصہ ہے، اور بر صغیر کی جو محراب و منبر ہے ٹھیک ہے رومی اور سعدی کے بغیر تو آباد نہیں ہوتا. سید و سرور محمد نور جاں بہتر و مہتر شفیع مجرماں. اور ہمارے خطبات جب اس خاص مثنوی کے اسلوب میں پڑھتے تھے تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی. اس پر بھی میں بات کروں گا. ناظرین یہاں وقت ہے ایک بریک کا.
اس بریک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش بھی کیجئے اور اس کو اپنی سماعتوں سے آراستہ بھی کیجئے۔ اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صبح نور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج کا بہت خوبصورت موضوع کہ عہد بعہد نعت جو ہے اس کا ارتقاء عروج اور اس کو مضمون آفرینی کس طرح مختلف زبانوں نے اس کی خدمت میں پیش کی، اور جب ہم اس اپنے موجودہ عہد کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے خوبصورت نعت کہی بھی اور خوبصورت نعت پڑھی بھی۔ اعظم چشتی اس میں بہت بڑا نام ہے کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اس انتظار میں کہ پھر آئیں وہ ایک رات، جو حسن زندگی کے فسانے کی جان ہے وہ تیرا حسن پاک ہے اے زینت حیات۔ مفتی صاحب، مسلمان ظاہر ہے ان کی عقیدت ارادت کا تو منبع اور مصدر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو غیر مسلم علمی شخصیات ہیں انہوں نے بھی نعت کہہ کر اپنے آپ کو اعزاز دیا۔ بے شک یہ میں چاہوں گا کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی نعت گوئی اور پھر ماں بعد کے ادوار جو ہیں اس پر آپ اپنی طبیعت کے مطابق مضمون باندھیے اور پھر ہمیں سرفراز کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، آپ دیکھیے عہد صحابہ کی بات چل رہی ہے تو ہمیں تو قرآن کریم کے بعد قرآن کی جتنی سمجھ آ سکتی ہے اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو شاعری ہے آقا کریم علیہ السلام کی ثنا میں بالخصوص وہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے جس سے ہم لیتے ہیں، اپنے ذوق کی کو جلا بخشتے ہیں۔ اور اہل بیت اطہار، جیسا آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں حضرت زین العابدین کربلا کے ریگستان پر جو انہوں نے نعت کہی، جو مناجات پیش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہ اس نے ایک الگ دبستان عطا کیا آنے والے لوگوں کو۔ اس کا ایک ایک شعر جو ہے نا جی، وہ صاحب درد جس کو یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوب سعید الظالمین فی الموقب والمزدحم، اس میں کیا ہے جو نہیں کہا گیا، کیا ہے جو نہیں سبحان کہا اللہ۔ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور پھر اس دور کے حالات، وہ مشکلات ساری ذکر کر دیں چند الفاظ میں۔ تو یہ تو خانوادہ رسالت کا ایک وصف تھا نا جو جوامع الکلم حضور کو عطا ہوئے تھے، یہ اسی کا فیض ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں دربار رسالت مآب میں آپ نے بھی ذکر فرمایا، جیسے حضرت حسان بن ثابت تھے، حضرت کعب بن مالک تھے، اور کعب بن زہیر ہیں، کعب بن زہیر ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ ہی اس بات پہ لی تھی، آ کر پناہ بھی عطا ہوئی اور پھر چادر بھی عطا ہوئی۔ یہ کعب بن مالک کو بھی عطا ہوئی چادر سرکار کی، اور پھر آگے امام بصیری کو بھی ہوئی عطا۔ تو یہ اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ جو حضور کی ثناخوانی کرتے تھے، جو حضور کے اوصاف کو بیان کرتے تھے، ان کو انعامات دنیا میں۔ اور میں یہاں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا، بلکہ آپ سے چاہوں گا کہ جب معافی کی اور کوئی صورت نہ نظر آئی، کعب کہتے ہیں کہ مجھ پر زمین کی وسعتیں اپنی وسعت کے باوجود تنگ پڑ گئیں، تو پھر میں نے بانت سعاد قصیدہ لکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور ان الرسول لنور یستضاء بہ، یہ وہ رسول ہیں کہ جن سے ہم روشنی اور اخذ فیض کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھیے کہ اس وقت تک ابھی انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، لیکن حضور کی نورانیت اور آپ کی جو روشنائی تھی اور جو کمالات تھے وہ ان کو ازبر تھے۔ اور اس ایک تو نور کی طرف اشارہ کیا، دوسرا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور عفو جو ہے یہ تو ان کے خاص اوصاف میں سے ایک وصف ہے، والعفو عند رسول اللہ معمول۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس انداز میں انہوں نے حاضری کی اور سرکار کی بارگاہ سے کرم ہوا، پھر انہوں نے جس دبدبے سے، جس ذوق سے، جس لگن سے یہ قصیدہ پڑھا ہوگا تو اس کا ایک اپنا انداز ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر دیگر غیر مسلم شعراء میں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے بر صغیر میں یہ مہندر سنگھ بیدی، اور ہمارے پاکستان میں ایک جسٹس رہے ہیں رانا بھگوان داس، یعنی یہ غیر مسلم ہو کر دلو رام کوسری، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے باوجود اس کے کہ غیر مسلم تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی اور بہت خوبصورت کہی۔ بیدی کہتے ہیں کہ ہم کسی دین سے ہوں، صاحب کردار تو ہیں،
ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پہ احمد مختار تو ہیں۔ اور آگے وہ کیا کہتا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اب یہ دیکھیے اس کا ایک اپنا انداز ہے، اور یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اپنا انداز ہے، یہ انداز کوئی ایسا بھی نہیں، یہ تو اعزاز والا انداز، یعنی اللہ کریم کی مرضی ہے نا جی، اور یہ حضور کی شان، وہ جس کو تو چاہے توفیق دے دے، جس کو اللہ توفیق دے، اور حضور کی شان ہے اللہ جس سے چاہے بیان کروا، جس سے چاہے بیان کروا لے۔ تو اسی طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑی دلچسپ بات، اگر تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے گا، اگر ختم نہ ہو رہا ہو میری باری کا، تو جگر مراد آبادی جس کو رئیس المتغزلین کہا جاتا تھا، وہ غزل کہتا تھا، اور اس کا ایک زندگی کا ایک اپنا انداز تھا، بہت زیادہ میں نوش تھا۔ اور ایک وقت ایسا آیا، جگر مراد آبادی اور پھر رئیس المتغزلین اور پھر آپ جیسا متشرع آدمی اس پر بات کرے، لیکن جو یہ ہماری محفل کا حسن ہے۔ جی ہاں، جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ جلا بخشے گی ہم سب کے ذوق کو۔ تو ایک وقت پھر ایسا آیا کہ جگر کے بغیر کوئی مشاعرہ مکمل نہیں ہوتا، اچھا بلایا جاتا تھا۔ اجمیر شریف میں ایک مشاعرے کا انعقاد کیا جانا تھا، تو منتظمین کا یہ خیال تھا کہ جگر کو بلایا جائے، کیونکہ اس کے نام پہ دنیا آئے گی، اور مشاعرہ بھی نعتیہ تھا۔ تو جگر نے کبھی نعت کہی نہیں تھی، اور اس کی کیفیت بھی ایسی تھی کہ منتظمین بھی پریشان تھے، آپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے، کچھ کہتے تھے بلائیں، کچھ کہتے تھے نہیں بلانا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ بلایا جائے، جگر کو پیغام بھیج دیا۔ اب جگر کو جب یہ اطلاع ملی کہ مجھے نعت کہنی ہے، تو اس نے اپنے وہ سارے مشاغل ترک کر دیے، اور روتا رہتا تھا اسی بات میں کہ میں اس زبان سے کیسے حضور کی ثنا کروں، کیا کہوں، لکھتا کاٹ دیتا، لکھتا کاٹ دیتا۔ جیسے غالب نے کہا تھا کہ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، حق جلوہ گرز طرز بیان محمد است، آرے کلام حق بزبان محمد است، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ تو اس نے کہا میں کیا کہوں، اب میری زبان اس قابل ہے کہ میں اس سے حضور کی نعت کہہ سکوں؟ تو دوستوں یاروں سے کہہ دیا کہ اب اس چیز کا نام نہیں میرے سامنے لینا، میں نے نعت کہنی۔ کئی دن گزر گئے، راتوں کی نیند اڑ گئی کہ کیسے نعت کہوں۔ کہتے کہتے آخر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، جب لگن سچی ہو، جذبہ نیک ہو، تو اللہ کی مہربانی ہو جاتی ہے۔ تو اب مشاعرے والوں کو فکر یہ لگ گئی کہ احتجاجی پوسٹر لگ گئے شہر میں کہ جگر اگر آیا تو ہم بائیکاٹ کریں گے اور مخالفت کریں گے۔ خیر ان کو چھپا کے لایا گیا۔ جب اعلان ہوا قبلہ ڈاکٹر صاحب کہ اب جگر مراد آبادی آتے ہیں نعت پڑھنے کے لیے، نعت کہنے کے لیے، تو ہوٹنگ شروع ہو گئی مجمع میں سے۔ تو جگر نے ایک لفظ کہا، اس نے کہا جی آپ مجھے ہوٹ کر رہے ہیں یا نعت مصطفیٰ کو کر رہے ہیں؟ اتنا کہنے کی دیر تھی، مجمع ایسے ساکت ہوا کہ جیسے اس کو سانپ سونگ گیا ہے، اور جگر نے پہلا شعر پڑھا، خود بھی روئے، اور پورے مجمع پہ ایک رکت طاری ہو گئی کہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں نظر رحمت سلطان مدینہ، سبحان اللہ۔ اب جیسے جیسے لفظ نکلتے جاتے تھے، جیسے جیسے لفظ نکلتے جاتے تھے، اور یہ وہ لفظ ہیں جو بناوٹ سے نہیں نکلتے، جب کرم ہوتا ہے تو تبھی ایسے الفاظ ادا ہوتے ہیں، تو بس پھر کیفیت بدل گئی۔ یہ آپ کی بات سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ اردو ادب میں نعت کی روایت اتنی ہی پرانی ہے جتنی از خود اردو ادب، اور قدیم دکنی شعراء سے لے کر آج تک کسی نے عقیدت و ارادت سے کہی تو کسی نے محض تکلف سے، لیکن ہر ایک نے اپنے قلم کو اس صنف سے سرفراز ضرور کیا۔ اقبال کی شاعری، اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو گیا، اقبال از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت دین ما آئین ما، ہم ان کے تذکرے کے بغیر ہماری نشست مکمل نہیں ہوگی۔ میں عرض کرتا ہوں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنے شعراء ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، انہوں نے ایک چیز کو ملحوظ خاطر رکھا کہ انہوں نے نعت کہی ہے، اور نعت اور استغاثے اور طلب اور عرض داشت میں فرق کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ فرق مٹتا چلا جا رہا ہے۔ بھائی نعت کہنی ہے تو پھر نعت تو توصیف ہے، تعریف ہے، اس میں یہ کہہ دینا کہ در پہ بلانا مجھے اے کملی والے۔ اصل بات جو آج علماء نے کی ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا مغز ہوگا اس گفتگو کا، کہ نعت کا اسلوب وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور صحابہ کرام کے عہد نے ہمیں عطا کیا۔ اور ایک اور بات، ایک ہی مصرع ہوتا ہے، اس کو ہم نعت کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں، حمد کے لیے بھی کر لیتے ہیں، اور کہیں کوئی بیٹھا ہو منقبت والا اس پر بھی جڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جب آخری وقت تھا تو سید عائشہ صدیقہ نے یہ شعر حضرت ابو طالب والا پڑھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ،
آپ اس وقت آپ پر غشی کی کیفیت تھی، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ آپ نے اپنی قوت اور قوا مجتمع کیے اور آنکھیں کھولی اور کہا عائشہ یہ جو تو نے شعر پڑھا ہے نا یہ صدیق کے لیے نہیں ہے، یہ صدیق کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ اسوہ اور یہ اسلوب ہے کہنے کا بھی اور سننے کا بھی۔ جی اب غور فرمائیے نا، اقبال جب نعت کی طرف آتے ہیں تو پورے نعت کا معیار میں کہتا ہوں ترجمان حقیقت بن کے نعت لکھتے ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اور ظہور کچھ آیا ہے کائنات کا مانی دیر یاب تو، واہ واہ واہ، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ بو، اور لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ اور پھر جب فارسی نعت کی طرف آئے تو پھر فرماتے ہیں ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی، گرد تو گردد حریم کائنات از تو خواہم یک نگاہ کیا بات ہے، یہ بات ایسی ہے کہ وقت کا دائرہ بہرحال تنگ ہے اور وقت سے کون کہے یار ذرا آہستہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت اہم چیزیں ابھی رہتی ہیں بالخصوص بر صغیر کی صوفیانہ شاعری، اور پھر فارسی کا ایک آدھ میں چاہوں گا کہ آپ اختصار سے بیان فرما سکتے ہیں، لیکن پیر میر علیہ شاہ ہوں یا خواجہ معین الدین چشتی ہوں، حضرت امیر خسرو ہوں، یہ جتنے بزرگ ہیں ان کی جو نعت کی صوفیانہ روایت ہے اس پر بھی ہمیں آپ رہنمائی کی دیجیے گا۔ بہترین آپ نے فرمایا کہ محترم بخاری صاحب کہ بر صغیر کی روایت میں صوفیاء کے ہاں تو نعت کا ایک بہت بڑا سما بھی رہا، اور ان مضامین کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ روز کے معمولات کے مطابق محفلیں بھی ہوتی تھیں۔ ایک تو ہوتی نا آراس کے موقع پر، اور ایک باقاعدہ بھی ہوتی تھی۔ یار محمد فریدی ایک بڑا نام ہے، خواجہ یار محمد فریدی گڑھی شریف والے، وہ لکھتے ہیں از تحت سرا تا سر عرش اعظم، از تحت سرا تا سر عرش اعظم، چلو دیکھ لو جلوہ ہائے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، گویا کہ اللہ نور سماوات والارض کے مظہر کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں میرے منہ کو چومتا ہے زمانہ کہ میں بن گیا نقش پائے محمد۔ سبحان اللہ، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا نقش بننے کی وجہ سے میں زمانے کا آئیڈیل بن گیا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں جی محمد کو بھولوں یہ ممکن نہیں ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسیان ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہے یاد مجھ کو وفائے محمد۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی امت کے ساتھ پیار ہے وہ ہمیں یاد ہے جب آپ پیدا ہوئے۔ خواجہ محمد یار فریدی کہتے ہیں کہ جس پائے کے شاعر ہیں اس سے بڑے خطیب تھے اور اس سے بڑے صوفی تھے، حضرت خواجہ غلام فرید کے خلفاء میں سے تھے، اور لاہور کے جو بڑے جلسے ہوتے تھے اس میں ایک حزب اللہ ناف کا جلسہ تھا جو اس وقت وزیر خان مسجد میں ہوتا تھا، اور اس میں آپ تشریف لاتے، اور پھر جو ہم نے ابتدا میں بات کی کہ مولانا رومی اور مثنوی کے یہ شعر پڑھتے سید و سرور محمد نور جہاں، تو ایک سما بن جاتا تھا۔ اور پیر مہر علی شاہ اور ان کے بیٹے بابو جی پاک پتن میں جب وہ بہشتی کی تقریبات ہوتی ہیں اور پھر سما کی محافل ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں وہ انتظار کرتے تھے کہ وہ گڑھی شریف والے شیخ کب آئیں گے تاکہ ان کے آنے سے محفل کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام لیا تو آپ کی ایک تو وہ بڑی مشہور نعت ہے جو اج سک متران دی ودھیری ہے، جو آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا کے بعد اس کو کہا، تو اس میں جو آپ کی شان کے حوالے سے جملے لکھتے ہیں، اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ سبحان تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ روحانی تفوق اور وہ اعلیٰ قسم کی عشقی کیفیت عطا فرمائی تھی۔ مفتی صاحب یہ 1857 کے بعد نعت کی کیفیت بدلی اور استغاثہ اور مناجات اور قومی المیہ اس کو لے کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور ظاہر ہے اور کہاں ہوتے اگر یہاں بھی نہ ہوتے، اور حالی جیسے لوگ آگے بڑھے انہوں نے کہا کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت بڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے،
آج بھی تو ایسی ہی کیفیت ہے. جی بالکل ایسے ہی، اور صحابہ کرام نے بھی بعض نعتوں میں ایسے استغاثہ پیش کیا ہے، اپنے دکھ اپنی پریشانیاں حضور کی بارگاہ میں بیان کی ہیں اشعار کی صورت میں، اور یہ تو حصہ رہا ہے نعتیہ کلام کا. مجھے ایک دو چیزیں عرض کرنی ہیں. ایک تو تینوں زبانوں کی بالخصوص بات ہو گئی، عربی، فارسی، اردو، پنجابی بھی بڑی ذخیر ہے ناصف کے موضوع. اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے. تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرمائے. اعظم چشتی ہیں، حافظ محمد حسین ہیں، محمد علی ظہوری قصوری ہیں. یہ مطلب جھومر ہے پنجابی نعتیہ کلام کا. کیا کہنا. اور دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. نہیں از خود جو عارفیں کھڑی ہیں. ہاں عارفیں کھڑی. اگر صوفیاء کی طرف جائیں، حضرت سرکار بابا فرید پاک، سلطان العارفین سلطان باہو، یہ ساری جو شخصیات ہیں انہوں نے پنجابی میں، اور عارفیں کھڑی تو پھر انہوں نے تو پورا مطلب کلام لکھا. اس دور کی میں اگر بات کروں جو بالکل قریب ترین دور گزرا ہے، تو اس میں بھی بڑا معیاری اور بہت اچھا کلام لکھا گیا. ایک تو ہمیں اگر کلام پڑھنے ہیں تو یہ پڑھنے چاہیے. یہ میں چاہتا تھا کہ یہ آپ بطور خاص تلقین میں یہ عرض کرنے لگا ہوں. اور بطور خاص میں اگر ہمارا پروگرام منتظمین محافل سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ان کی خدمت میں، وہ اس وقت ویسے آرام کر رہے ہوتے ہیں. چلیں اللہ کرے کوئی جاگ بھی رہے ہوں تو یہ بعد میں دیکھ لیں. تو آج کل کا ہمارا جو کلچر بن گیا نا جی محافل کا، اب تو باقاعدہ بخاری صاحب کی بلا ڈانس ہوتا ہے نعتوں کے نام پر، اور اس طرح کے واقعات نعت کے تشخص کو مجروح کیا جا رہا ہے، بے تحاشا خراب کر دیا. اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ ایک باقاعدہ علماء کا بورڈ جو ہے وہ ضابطۂ اخلاق جاری کرے. اب یہ وقت ہے کہ اگر اب یہ چیز نہیں سنبھلے گی تو پھر یہ چیزیں خراب ہوں گی، اور جو معترضین ہیں ان کو بات کرنے کا اس میں موقع ملے گا. اب ان حالات کو دیکھ کر اب سمجھ میں آتی ہے کہ بگاڑ کیسے پیدا ہوتے ہوں گے. ہم پڑھتے تھے کہ فلاں وقت میں فلاں چیز اس حالت میں تھی، پھر ایسے تھی، پھر ایسے اتنی بگڑ کیسے گئی. تو اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. علماء کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، منتظمین محافل جو ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ایسا کلام پڑھا جائے. پہلے نعت خواں کلام پڑھتے تھے، لوگوں کو وجد طاری ہوتے تھے، زیارات ہوتی تھیں. تو اب مطلب ایک عجیب ہلڑ بازی سی شروع ہو گئی ہے. مفتی صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، الازہری صاحب آپ کا شکریہ. آج کا موضوع ایسا تھا کہ جس پر ظاہر کئی نشستیں درکار ہیں. محسن کاکوروی اور امیر منائی سے لے کر حفیظ جیلندری، اور پھر آج کے شعراء تک مولانا ظفر علی خان، اور بڑی بڑی شخصیات اور شعراء ہیں جن کے صرف ہم نام لے کر اس پروگرام میں یہ رجسٹرڈ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے اپنے عہد کی بڑی شخصیات تھیں. وقت کے دامن میں اتنی جگہ نہیں تھی. میں اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ یہاں ایک مختصر سے بریک کی طرف بڑھوں گا. بریک سے واپس آئیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کریں گے، اور حافظ نعیم ناصر چشتی ہمارے ساتھ ہوں گے. وسیدنا حسن وسیدنا حسین. صبح نور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بہت پرمغز آج کی ہماری علمی نشست تھی جو نعت کے حوالے سے تھی. ابھی ہم نعت سننے کی طرف جا رہے ہیں. پہلی گفتگو تحت اللفظ کی تھی، اب ترنم کی ہوگی. پہلی نثر کی تھی، اب نظم کی ہوگی. اور میں اختتام کی طرف جاتے ہوئے احمد ندیم قاسمی کے پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. ناظرین آج کا کتاب الشفا کا نسخہ حصول ملازمت کے لیے نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، 11 بار درود ابراہیمی، اور اس کے بعد 41 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں. اس طرح یہ عمل 7 دن جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا. باب مدینۃ العلم امام المشارق والمغارب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس میں جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر بارگاہ خداوندی میں قبولیت عطا ہوگی. آج کے موضوع کی مناسبت سے روزنامہ 92 میں مضمون پڑھیے گا اور اپنے قلب اور ذہن کو اس سے آراستہ کیجیے گا. جاتے جاتے اے میرے شاہ شرق و غرب نامی غذا تیری، اے میرے بوریا نشیں سارا جہاں گدا تیرا، سنگ زنوں میں گھر کے بھی تو نے انہیں دعا ہی دی، دشت بلا سے بارہا گزرا ہے کارواں تیرا. میں درخواست گزار ہوں حافظ نعیم ناصر چشتی سے. واہ کیا